کورونا کا دوسرا گھر اگر پاکستان میں آپ نے دیکھنا ہے تو نیشنل بک فاؤنڈیشن کو وزٹ کر لیجئے. نہ وہاں پہ کسی قسم کی کورونا ایس او پیز کا خیال رکھا گیا ہے, نہ کسی قسم کا کوئی سپرے کرایا گیا ہے, اور نہ ہی اس بات کو پابند کیا گیا ہے کہ 50% کی حاضری جو ہے وہ یقینی بنائی جائے. ایسی نیگلیجنس ہے جس پر فوری طور پر میں اپیل کروں گا وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کہ اس ایم ڈی کے خلاف جو فوری ایکشن لے. کہ حضرت صاحب خود بھی کورونا کا شکار ہوئے اور کئی دن تک دفتر میں کسی کو نہیں بتایا, نہ ہی اپڈیٹ کیا, اور جب حالات جو ہے وہ جان پہ بند آئی تو پھر 1 ماہ تک یہ گھر میں قرنطینہ رہے. لیکن اس سے پہلے دفتر کو, یہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کی عمارت کو کورونا سینٹر انہوں نے بنا کر چھوڑا. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اور میں ہوں وقاص عزیز. میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے کیونکہ آج میں نیشنل بک فاؤنڈیشن کے حوالے سے ایک بہت بڑا سکینڈل, بلکہ سکینڈلز کے انبار لے کر آ رہا ہوں. یہ کنٹینیوس ویلاگز کا ایک سلسلہ ہوگا جس میں تمام پروف کے ساتھ اور تمام جو میگا کرپشنز کی گئی ہیں, عجب کرپشن کی غضب کہانیاں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا NBF یعنی نیشنل بک فاؤنڈیشن کے حوالے سے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بات کلیئر بتا دوں کہ قومی اداروں میں ہونے والی کرپشن, بدعنوانیاں, مالی بے ضابطگیاں, ان کو سامنے لانا بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت صحافی میرا فرض ہے. کیونکہ یہ لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے سفید کلف لگے ہوئے کپڑے اور اے سی والے رومز میں, وہ میرے اور آپ کے ٹیکسز کی کمائی کے اوپر جو ہے پل رہے ہیں, تنخواہیں لے رہے ہیں, بڑی لمبی لمبی مراعات لے رہے ہیں, اور ان رزلٹ بھگتنا قوم کو پڑتا ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایم ڈی کون ہیں. ایم ڈی ہیں ڈاکٹر راجہ مظہر حمید صاحب. ڈاکٹر راجہ مظہر حمید صاحب کے حوالے سے تو میں آئندہ آنے والے جو ویلاگس ہیں ان میں بھی بات کروں گا, اور آپ کو ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی بتاؤں گا. اور آج جو بنیادی میرا مدعا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں, اور وہ نام بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا جو راجہ صاحب کی غفلت کی وجہ سے موت کی منہ میں پہنچے اور پھر وہاں سے ایک دفعہ اللہ نے انہیں نئی زندگی دی ہے. ناظرین محترم, ہم سب جانتے ہیں کہ گزشتہ 2 سال سے پوری دنیا وبا کا شکار ہے. وبا کی اس فضا نے ہر قسم کے ادارے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. حکومت پاکستان نے اپنی ہر سعی کی, اپنی ہر کوشش کی. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنے ویژن کے مطابق قوم کو اس مشکل گھڑی میں اکیلا نہیں چھوڑا. لیکن وزیر اعظم کیا کرے کہ جب نیچے جو لوگ ذمہ داران موجود ہیں وہی اپنے ادارے کو بہتر بنانے کے لیے ایس او پیز کو فالو نہیں کرتے, اپنے ادارے کو بہتر بنانے کے لیے حکومت پاکستان کے خزانے پر بوجھ بنتے ہیں. اور بہتر بنانے کے حوالے سے خزانے پہ جو بوجھ بننا ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ بجائے آپ کچھ کما کے دیں, کچھ کنٹریبیوٹ کریں, آپ الٹا ایسی حرکتیں کر رہے ہیں اور ایسے آپ فالو اپس بنا رہے ہیں جس کی وجہ سے پورا ادارہ تباہی کے دھانے پر پہنچا ہے. جی, آج کی جو پہلی سٹوری ہے وہ کچھ یوں ہے, جہاں حکومت نے کووڈ کی وجہ سے ایس او پیز پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی اپلائی کیے, اور پھر تمام اداروں میں یہ اس بات کی ہدایت کی گئی کہ 50% سٹاف کو جو ہے وہ بلایا جائے. وہیں نیشنل بک فاؤنڈیشن کے ایم ڈی ڈاکٹر راجہ مظہر حمید صاحب نے, ہمارے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ تمام ایس او پیز کو ہوا میں اڑایا, دھجیاں اڑا دیں اس کی, اور نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بہت بڑی تعداد میں جو ملازمین ہیں نیشنل بک فاؤنڈیشن کے وہ کورونا کا شکار ہوئے. اور نہ صرف وہ کورونا کا شکار ہوئے بلکہ ان کی وجہ سے ان کے اہل خانہ بھی کورونا کا شکار ہوئے, اور نتیجتاً بے شمار زندگیاں داؤ پر لگ گئیں. لیکن راجہ صاحب کی شان میں کوئی فرق نہیں آیا. انہوں نے اپنے آفس میں اسی طرح جو باہر سے آنے والے آؤٹ سائیڈرز تھے, جو ملاقاتی تھے, ان کے ساتھ ویسے ہی ملاقاتیں جاری رکھیں, ویسے ہی چائے پیزے چلتے رہے, ویسے ہی خاطر تواضع ہوتی رہی. اور نیشنل بک فاؤنڈیشن کورونا کی اس وقت آماج گاہ بن چکا ہے. کورونا کا دوسرا گھر اگر پاکستان میں آپ نے دیکھنا ہے تو نیشنل بک فاؤنڈیشن کو وزٹ کر لیجئے. نہ وہاں پہ کسی قسم کی کورونا ایس او پیز کا خیال رکھا گیا ہے, نہ کسی قسم کا کوئی سپرے کرایا گیا ہے, اور نہ ہی اس بات کو پابند کیا گیا ہے کہ 50% کی حاضری جو ہے وہ یقینی بنائی جائے. اب جو لوگ اس کا شکار ہوئے ہیں, میں ان کے عہدے اور نام آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ انتہائی اہم عہدوں پہ کام کرنے والے لوگ جب بیمار ہو جائیں گے تو پھر وہ ادارہ بجائے اس کے کہ کوئی کنٹریبیوٹ کرے وہ تو قومی خزانے پہ بوجھ بنے گا.
نیشنل بک فاؤنڈیشن وہ ادارہ ہے جس نے ماضی میں کروڑوں روپیہ کما کر دیا ہے. آپ نیشنل بک فاؤنڈیشن کی ابتدا سے لے کر آج تک کی ایک ہسٹری دیکھ لیں. مجھے اس کے جو ایم ڈیز ہیں ان کے نام مجھے یاد نہیں ہے، نہ میں کسی کو ذاتی سطح پہ جانتا ہوں، لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کی کتابیں پڑھ کر ہی ہم جوان ہوئے ہیں. آج بھی سلیبس میں ان کی کتابیں موجود ہیں اور آج بھی ان کی کتابیں بکتی ہیں. کتابوں کی چھپائی کے حوالے سے بھی، ان کی ناقص پرنٹنگ اور ان میں ناقص مٹیریل کے حوالے سے بھی جو مالی گھپلے ہوئے ہیں وہ ثبوت بھی میرے پاس آ چکے ہیں، اور اس حوالے سے بھی میں اگلے ویلاگ میں ذکر کروں گا. لیکن ابھی میں آپ کے ساتھ جو لوگ بیمار ہوئے ہیں میں ذرا ان کے نام آپ کے ساتھ لے لیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ ادارے کے یہ لوگ ہیں اور ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، اور پھر تصدیق کے طور پر آپ ان کی جو کووڈ کی پورا ایک دورانیہ تھا اور اس میں جو ان کی ریکوری تھی اور اس میں جو ان کی میڈیکیشن ہوئی ہے وہ آپ ثبوت کے طور پر دیکھ سکتے ہیں. یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ میں کورونا کے شکار افراد کا نام بتانے سے پہلے ایک اور اہم خبر آپ سے آگاہ کرتا ہوں، اور یہ ایسی نیگلیجنس ہے جس پر فوری طور پر میں اپیل کروں گا وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کہ اس ایم ڈی کے خلاف جو فوری ایکشن لے. کہ حضرت صاحب خود بھی کورونا کا شکار ہوئے اور کئی دن تک دفتر میں کسی کو نہیں بتایا، نہ ہی اپڈیٹ کیا، اور جب حالات جو ہے وہ جان پہ بند آئی تو پھر 1 ماہ تک یہ گھر میں قرنطینہ رہے. لیکن اس سے پہلے دفتر کو، یہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کی عمارت کو کورونا سینٹر انہوں نے بنا کر چھوڑا. اپنی یہ حالت تھی، بجائے اس کے کہ آپ گھر میں رہتے، آپ قرنطینہ ہوتے، آپ وہیں سے اپنے آن لائن لیپ ٹاپ پہ یا آپ کسی اور طریقے سے اپنی میٹنگز کرتے، جیسے زوم میٹنگز ہوئی ہیں ہمیشہ، آپ نے آنا لازمی سمجھا. اس سے آپ کی شان افسری میں کمی آ جاتی ہے اگر آپ گھر میں رہتے. آپ کے ایم ڈی کا ٹیگ ہٹ جانا تھا میرے خیال سے اگر آپ گھر میں رہتے. آپ ایم ڈی تب بھی تھے، لیکن افسوس کہ وی ایم بھی کوئی چیز ہوتی ہے، سوچ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، سمجھ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یہی میرے پاکستان کا المیہ ہے کہ درست جگہ پہ غلط اور نااہل لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اداروں کے ادارے تباہ ہو جاتے ہیں اور نسلوں کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. اب جو اہم ترین عہدے تھے پہلے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں. ادارے کے 3 افسران بنیادی طور پر کورونا کا سب سے پہلے شکار ہوئے، جن میں سیکٹری امجد علی، ایڈیٹر عزیز احمد اور مبین الرحمان شامل ہیں. اس کے باوجود ادارے کے سربراہ نے کوئی نوٹس لینے کی بجائے کام اور ان کو کام پر لگایا ہوا تھا، اور اپنے کمرے میں محفل الگ سے سجائی رکھی، جس کے نتیجے میں جیسا کہ میں نے اپنے ویلاگ کے آغاز میں کہا کہ کمرے میں سجنے والی محفلیں، اپنے کورونا کا ڈسکس نہ کرنا، اور وہ افسران جو کورونا کا شکار ہوئے ان کو مسلسل کام پر لگائے رکھنا، یہ انتہائی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا گیا ہے. کیونکہ افسران کے کمرے میں سارا دن ملازمین کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اور ملازمین کا کام کی وجہ سے ایک افسر سے ہدایت لینا، دوسرے کے پاس جانا، دوسرے سے ہدایت لینا، تیسرے کے پاس جانا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو اگلے میں نام لے رہا ہوں یہ والے جو ملازمین ہیں وہ بھی کورونا کا شکار ہوئے. ان کے علاوہ اشتیاق ملک صاحب بھی کورونا کا شکار ہوئے، اور پھر ایک بڑی لمبی فہرست ہے کورونا کے شکار ملازمین کی، اور ان کا نام میں پڑھنے بیٹھوں گا تو اس وقت میرے سامنے پوری فہرست ہے، کافی لمبا ہو جائے گا. لیکن میں بات کو مختصر کرتا ہوں، اور وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے، چیف جسٹس آف پاکستان، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ادارے سے جڑی ہوئی متعلقہ وزارت کے ذمہ داران سے یہ درخواست کرتا ہوں ایم ڈی صاحب کو صرف اور صرف اقربا پروری کی وجہ سے ایم ڈی نہ رکھا جائے، بلکہ انہوں نے جو نیگلیجنس کی ہے یہ اس کا پہلا اشاریہ ہے. اگلے ویلاگ میں کتابوں کی چھپائی کے حوالے سے جو بے ضابطگیاں ہیں، مالی بدعنوانی ہے، کرپشن ہے، اور جس طرح سے ان کو چھاپا گیا ہے وہ سب میں آپ کے پاس لے کر آؤں گا، اور آپ کو دکھاؤں گا کہ پاکستان کے اداروں میں اس وقت کرپشن کی یہ صورتحال ہے. اگر آپ پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں، اداروں کو بچانا چاہتے ہیں، اس ویڈیو لاگ کے لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.